صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 16 صفر المظفر 1448 ہجری مطابق آج ہم 31 جولائی 2026 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکات کثیرہ کو لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے، پارہ 27 ہے، مشہور و معروف آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ارشاد فرمایا اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ یہ رب کائنات جل والا کا ارشاد پاک ہے۔ علم تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہاں ہے معرفت، اور معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، اور جب لفظ معرفت بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پہچان، یعنی جنوں اور انسانوں کو مالک کائنات نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت کا مفہومی ترجمہ بیان کرتے ہوئے امام مجاہد فرماتے ہیں معرفت اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جن اور انس کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب یہ معرفت جو ہے اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا جس کو مالک عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، کئی اولیاء کاملین نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا، کئی ماہرین نے، علماء نے، مشائخ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ مالک فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سادہ لفظ کیا بنیں گے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانے جانے کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کرے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کریم کے پہچان کرنے کے بعد اس کی صحیح معنوں میں بندگی کرنے کا حق ادا کیا جائے، اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا تاکہ ہم اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کریں۔ یہ صرف ایک کام ہمارے ذمہ لگایا، کیا؟ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اس ایک کام کو ہمارے ذمہ لگا کر مالک نے کرم کتنا کیا، آئیے سنیے۔ اس مالک کریم نے ہمارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، پھر آسمان کا شامیانہ تان دیا، پھر مالک کائنات نے درخت بنائے، پھول بنائے، پتے بنائے، باغات سجائے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، ٹمٹماتے ہوئے ستارے بنائے، اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہوئی کہکشاں، اللہ اکبر، پورا نظام شمسی، پھر زمین سے اگتے ہوئے رنگا رنگ چیزیں، پودے، الگ الگ ذائقوں پر مشتمل پھول، پھل، سب کچھ بنایا۔ سوچنے کے لیے
عقل عطا کی، اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اس نے محبت کرنے کے لیے دل عطا کیا، دل بنایا۔ پھر چونکہ صرف عقل کافی نہیں تھی، صرف عقل کافی نہیں تھی، لہذا انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور ہماری ہدایت کے لیے سارے سامان کر دیے گئے۔ ان سب اہتمامات کے ساتھ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مالک فرماتا ہے اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے تاکہ میری عبادت کریں۔ تفسیر بغوی کے اندر اس آیہ کریمہ کو لکھنے کے بعد مفسر فرماتے ہیں اے لوگو، تمہاری پیدائش صرف اور صرف ایک مطلب کے لیے کی گئی ہے۔ قرآن پڑھو، انبیاء علیہم السلام کی بات سنو، عقل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، اس ذریعے سے ہماری معرفت حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان کو مالک کائنات نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ وہ غور کرے، وہ سوچے، وہ سمجھے کہ اس کو آخر پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی پہچان کرے۔ جب اس کی پہچان کرے گا تو یقیناً مالک کائنات کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم کے پیارے کسی بندے نے بہت کچھ تھوڑے لفظوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تجھے مالک نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، تجھے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اتنی نعمتیں تیرے لیے بنائیں، اگر تو نہ ہو تو ان نعمتوں کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو حضرت انسان تیرا نقصان ہے۔ یہ دن رات کی معمولات تیرے لیے بنائے، یہ زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، تیرے لیے بنایا۔ پھول، پھل، پودے، جمادات، نباتات سارے تیرے لیے بنائے۔ طرح طرح کے ذائقوں سے بھرپور پھلوں کو تیرے لیے بنا دیا، سبزیوں کو تیرے لیے بنایا۔ چوپایوں سے استفادہ کرنے کے لیے تجھے قوت عطا کر دی۔ کچھ چوپایوں کو کھایا جاتا ہے، کئیوں پر سواریاں کی جاتی ہیں، کئیوں پر سامان لوڈ کیا جاتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی جانوروں کی اہمیت کم نہیں ہے۔ کئی کام ان جانوروں کے ذریعے انسان لیتا ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ بڑی بڑی گاڑیاں کیا چھوٹی گاڑیاں چلتی نہیں ہیں، وہاں جانور ہی کام آتا ہے اور جانوروں ہی کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ حضرت انسان کے لیے اس لیے بنایا کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ایک ہی کام اس کے ذمے ہے کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کر لے۔ جب پہچان حاصل کر لے گا تو یقیناً پھر اس مالک کائنات کی بندگی کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا کیا عجیب معاملہ ہو گیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہاں پر آئے ہیں تو دنیا میں آ کر کے سب سے پہلے ہم نے اپنا اچھا مکان بنانا ہے، اچھی کوٹھی بنانی ہے، اچھا بنگلہ بنانا ہے، اچھا کارخانہ بنانا ہے، اچھی دکان بنانی ہے، اچھی مارکیٹ بنانی ہے، اچھا کاروبار چلانا ہے، اچھا بینک بیلنس بنانا ہے، اچھے لوازمات کرنی ہیں اور کاروبار کو ترقی دینی ہے۔ کاروبار اگر ایک شہر میں ہے تو دوسرے شہر میں بھی شروع کرنا ہے، ایک ملک میں ہے تو دوسرے ملک میں بھی شروع کرنا ہے، اگر لاکھوں میں ہے تو بھی ہمیں کروڑوں میں بھی جانا ہے۔ کروڑوں میں ہو چکنے کے بعد کہنا ابھی میں نے جناب والا اربوں میں جانا ہے، پھر خربوں میں جانا ہے، پھر ملین ڈالر میں جانا ہے، پھر دنیا کے اولین ترین امیر ترین بندوں کی صف میں نے داخل ہونا ہے۔ تو جناب سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ پھر قبرستان میں جانا ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، بلکہ اب تو وہ دور ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی
ایک ایک کے 100 کیجئے. موت آپ پہنچی مسٹر، جان واپس کیجئے، وقت پورا ہو گیا ہے. تو یہاں مالک کائنات کی پہچان کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا. کسی شاعر نے بڑا حسین تخیل پیش کیا کہ اس جہان رنگ و بو میں آ کر گھر بنانا تھا، دیوار بنا بیٹھے. اس جہان رنگ و بو میں آ کر گھر بنانا تھا، دیوار بنا بیٹھے. اب آپ سمجھیں گے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس جہان میں آنے کے بعد دل کے اندر اللہ کی محبت کا گھر بنانا تھا، اللہ کی محبت کا گھر بنانا تھا، معرفت الہی کا گھر بنانا تھا، اللہ کے عشق کا، محبت کا گھر بنانا تھا. دیوار بنا بیٹھے. دیوار سے کیا مطلب ہے؟ یہاں دیوار سے مطلب جو ہے محبت مال کی دیوار بنا بیٹھے، محبت دنیا کی دیوار بنا بیٹھے، انا تکبر کی دیوار بنا بیٹھے، اپنی نفسانی خواہشات کی دیوار بنا بیٹھے. تو یہاں آ کر کے اللہ کی محبت کا گھر دل میں بنانا تھا. ہم نے دیواریں کھڑی کر دیں، اور دیواریں بھی ایسی کھڑی کی ہیں کہ ان دیواروں سے ہم نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں. جبکہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی زیادہ طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. الذی جمع مالا وعددا. خرابی ہے اس کے لیے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اپنے حقوق واجبات ادا نہیں کرتا جو اس کے ذمہ حقوق ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بتا کیا کیا تو نے رب کے لیے. سنیے، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ ایک مرتبہ لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جانے والے معاملات کا بیان کیا، اللہ کے ڈر اور خوف سے قوم کو ڈرایا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ آپ کا بیان عالی شان سن کر کے چیخیں مار مار کر کے رونے لگے. اسی دوران ایک بہت بڑے ولی کامل ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. جب یہ بزرگ وہاں سے گزرے، فرمانے لگے اے شبلی، قیامت کا حساب تو بہت طویل ہے، قیامت کا حساب تو بہت طویل ہے. اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. کہا جلدی بتائیے وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا من ترا بودم تو گرا بودی. اللہ اکبر. مطلب اس کا یہ ہے کہ مالک فرماتا ہے بندے ہم تمہارے تھے، تمہارے لیے ہم نے سب کچھ بنایا، تم بتاؤ کہ تم کس کے تھے، تم نے زندگی کس کی طلب میں گزاری. اب غور کرنے کا مقام ہے 2 باتوں میں. من ترا بودم تو گرا بودی. ہم تو تیرے تھے، تو بتا تو کس کا تھا. مالک فرماتا ہے ہم تو تیرے تھے اور تیرے ہیں، تجھے بنانے والے ہیں، تجھے بنایا ہے، تجھے پروان چلایا ہے، تجھے نعمتیں دی ہیں، تجھے آسائشیں دی ہیں، تجھے آرام طلبی کے لیے بہت کچھ دیا ہم نے، تیری غذاؤں کے لیے اہتمامات کیے ہم نے، تجھے بہت کچھ کھلایا پلایا، تجھے سلانے کے لیے ہم نے اپنے کرم کی برکھا برسائی، تجھے آرام سے نیند آ جاتی ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے. اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے مالک نے تجھے کپڑے بھی عطا کیے، کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی بتایا، طریقہ بتایا، طرح طرح کے تو نے جناب والا اس کی نعمتوں سے لطف اندوزیاں حاصل کی. بتا. اللہ فرماتا ہم تو تیرے تھے، تو بتا تو کس کا ہے. ہم نے تو تجھے اپنے لیے بنایا تھا، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا، اپنی پہچان کرنے کے لیے بنایا تھا. تو بتا تو نے کیا کیا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا ہے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیے،
راستے، یہ پانی، یہ ہوا، یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد، یہ رنگ و روپ، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی دی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ مالک نے تو اتنا کچھ تیرے لیے بنا دیا، لیکن تو نے مالک کائنات کے لیے کیا کیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے جس کو فارسی میں کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا، من ترابودم تو گڑا بودی، من ترابودم تو گڑا بودی۔ مالک فرماتا ہم تو تیرے تھے، تو بتا تو کس کا تھا؟ تو نے تو ایکٹروں کی نقلیں اتاری ہیں، تو نے تو شوبیز والوں کی نقلیں اتاری ہیں، تم نے تو اپنے پسندیدہ بیہودہ اداکاروں کی نقلیں اتاری ہیں، تم نے تو ان جیسے ڈیزائن پہنے ہیں، ان جیسے بال بنائے ہیں، ان جیسی داڑھیوں کے فرینچ کٹ بنوائے ہیں، ان جیسے انداز اپنائے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے تجھے بنانے والا کیا چاہتا ہے، تجھے پیدا کرنے والا کیا چاہتا ہے، تجھے دنیا میں بھیجنے والا کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من ترابودم، من ترابودم تو گرابودی۔ مالک فرماتا ہے، فارسی میں کسی نے کہا کہ ہم تو تیرے ہیں، تیرے تھے، تیرے ہیں، لیکن تو بتا تو کس کا ہے، تو نے کیا کیا ہے، مالک کے لیے کیا کیا ہے۔ بہرحال سنیے، یہ دنیا مالک کائنات نے معرفت کے لیے بنائی ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کبھی غور سے یہ آیات بینات اب بھی سن لیں اور گھر بھی جا کر کے اس کا ترجمہ تفسیر کنز الایمان شریف سے پڑھ لیں، معرفت القرآن سے اس کو دیکھ بھی لیں، اور فہم قرآن کے لیے کنز العرفان سے اور پھر اس کے حاشیے سے بھی اگر آپ پڑھ لیں تو مالک کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتنا غور و فکر والی یہ آیات بینات ہیں۔ سورۃ الغاشیہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے پڑھنا شروع کریں۔ مالک فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے اونٹ کو، ہم نے اونٹ کو کس طرح بنایا ہے، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا مالک دیکھا تو ہے، ہم نے تو ساحل سمندر پر بھی جا کر کے دیکھا ہے، لوگ اونٹ پہ سواری کر لیتے ہیں، وہاں تصویریں بنا لیتے ہیں، اس کی دوڑ لگا لیتے ہیں، اس کو طرح طرح سے سجا کر کے لوگ لاتے ہیں، پھر پیسے کمانے کے لیے وہ سواریاں کرواتے ہیں۔ فرمایا نہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسا بنایا؟ اب اونٹ کی تخلیق پر غور کیا جائے، اس کے صحرا میں چلنے پر غور کیا جائے، اس کے اٹھنے پہ غور کیا جائے، اس کے بیٹھنے پہ غور کیا جائے، اس کے چلنے پہ غور کیا جائے، اس کو کئی منوں کا بوجھ اٹھانے پہ غور کیا جائے تو پتہ چلے گا یہ بھی اللہ کی تخلیق میں سے ہے۔ لیکن مالک دعوت فکر یہ دے رہا ہے، غور سے دیکھو کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مالک کے کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ارشاد فرمایا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے غور سے؟ یہ بلند و بالا آسمان کتنا اونچا کیا۔ اب سائنس کتنی ترقی کر گئی، کیا کوئی سائنس والا اس کو نیچے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنس والا اس کو پھاڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنس والا اس کو گرا سکتا ہے؟ یہ مالک دعوت فکر دے رہا ہے، اپنی معرفت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، فرمایا ہم نے آسمان کو کیسا اونچا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آسمان کس طرح پھیلا ہوا ہے، کس قدر ہمیں سایہ فراہم کیے ہوئے ہے، تو یہ بھی اللہ کی معرفت کی طرف ہمیں بلانا چاہتا ہے۔ پھر مالک کے کائنات نے یہیں بس نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی بارش کا موسم ہو رہا ہے نا، ابھی بارش میں آپ بھی چل کر کے آئے، میں بھی بارش میں چل کر کے آیا۔ بارشیں ختم ہونے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو یہ قوس و قزح، پھر یہ جو مناظر بنتے ہیں آسمانوں پر، لوگ کیمرے لے کر کے اس کو عکس بند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پکچر بناتے ہیں۔ کتنی پیاری سی یہ
فضا بن جاتی ہے، کتنا حسین موسم بن جاتا ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن بندے کبھی بنانے والے پہ غور کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح اس نے آسمان کو بنایا، تے در تے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، اللہ اکبر، کس قدر ان کو اونچا کیا۔ کبھی اس کے اونچا کرنے والی ذات کو بھی دیکھا جائے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، جس نے سارا کچھ بنایا۔ پھر قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، فرمایا اور پہاڑوں کو کیسے ہم نے قائم کیا، یہ بلند و بالا پہاڑ، اللہ اکبر۔ پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں لوگ، ضرور کرتے ہیں، کبھی کام کے سلسلے میں کرتے ہیں، کبھی تفریح کے سلسلے میں کرتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ ان پہاڑی علاقوں کا نظارہ کرتے ہیں، گرتی ہوئی آبشاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان پہاڑوں سے نکلنے والے پانی کی رفتار کو دیکھتے ہیں، کبھی برف پگھلتے ہوئے ان پہاڑوں پر گر رہی ہوتی ہے، کبھی پہاڑوں کے دامن میں جھیل نما چیز کو ہم دیکھتے ہیں، تو مالک فرماتا غور کرتے ہو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کتنا مضبوط قائم کیا ہے، کس قدر بنایا ہے۔ تو یہ پہاڑوں کے اندر پھر کتنی معدنیات ہیں، ان پہاڑوں کے اندر کوئلے کی کانیں کتنی ہیں، نمک کی کانیں کتنی نکلتی ہیں، ان پہاڑوں سے پھر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ مالک فرماتا غور کیا ہے کبھی تم نے؟ اللہ اکبر۔ پھر مالک کے کائنات آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر غور کرو تو ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20، وہاں مالک کائنات نے کیسا ذکر کیا؟ فرمایا سب سے پہلے تم دیکھو اونٹ کی بناوٹ پہ غور کرو، پھر پہاڑوں پہ غور کر لو تم، آسمانوں پہ غور کر لو تم، پھر اس کے بعد زمین کا بچھونا بچھانے کے بعد تمہیں قرار دیا، پھر اس زمین پر غور سے دیکھا کبھی تم نے؟ اس زمین سے تمہارے لیے اناج کس طرح مالک نے نکالا ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہو تو وہ ایک بالی لے کر کے نکلتا، پھر 7 بالیں اس کو لگ جاتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے۔ مالک قرآن میں بتاتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ ایک دانہ زمین کے سپرد کرتے ہو، 700 سے زیادہ دانے لے کر کے وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اسی زمین سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، اسی زمین سے پھل نکالے جاتے ہیں، اسی زمین سے ایندھن کے لیے درخت نکالے جاتے ہیں، تیل نکالا جاتا ہے، اسی زمین سے سونا بھی نکلتا ہے جناب۔ کیا کیا معدنیات اس زمین سے نکلتی ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو غور سے دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانوروں کی تخلیق پہ غور کر لو، پہاڑوں کی تخلیق پہ غور کر لو، آسمانوں پہ غور کر لو، زمین پہ غور کر لو، تو یہ مالک کائنات کی معرفت کا پتہ دیتے ہیں۔ جب یہ اتنی عظیم ہے تو ان کو بنانے والا خدا کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہے اس کو بنانے والا۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تخلیق پہ غور کیا جائے، چیزا کے خالق پہ غور کرنے کے بعد بندہ بھٹکتا پھرے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرے تو وہ اللہ کی معرفت کا پتہ دیتی ہیں کہ جس بنانے والے نے اتنی خوبصورتی سے ان کو بنایا تو وہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، الہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب لم یزل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات کے حبیب علیہ السلام نے دین کی مضبوطی کے لیے 3 چیزوں کا بیان کیا۔ ان 3 چیزوں کو کیا اہمیت حاصل ہے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد سے ہوتی ہے۔ مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کارخانہ بنانا ہو، فیکٹری بنانی ہو، اسکول بنانا ہو، کالج بنانا ہو، جو کچھ بھی تم نے بنانا ہو تو اس کی بنیاد جو ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی دیواریں اتنی مضبوط بنیں گی، چھت بھی اتنی محفوظ ڈل جائے گی، اس کی پائیداری پر پھر بہت اچھے انداز میں کام کیا جائے گا۔ پھر حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کی مضبوطی 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1
اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا مطلب اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کو جاننا پہچاننا۔ نمبر 2 یقین۔ نمبر 3 رکاوٹ ڈالنے والی عقل۔ پوچھا گیا حضور یہ رکاوٹ ڈالنے والی عقل کیا ہے؟ فرمایا جو تمہیں گناہوں کے درمیان رکاوٹ ڈال لے، تم گناہ کرنا چاہو تو عقل کہے نا یہ گناہ نہیں کرنا، جو تمہیں اللہ کی اطاعت فرما برداری کی طرف جلدی لے جائے، یہ وہ عقل ہے جو رکاوٹ ڈالنے والی ہے۔ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے، گناہ کی آگے دیوار بن جائے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف ہمیں لے جائے۔ یہ 3 باتیں۔ نمبر 1 فرما دیا گیا کہ اللہ کی معرفت، نمبر 2 یقین، نمبر 3 رکاوٹ ڈالنے والی عقل جو گناہوں کے درمیان رکاوٹ ڈالے، گناہ کرنے کے قریب ہمیں نہ جانے دے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج تو لوگ گناہوں کے قریب جانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، گناہ آسان سے آسان ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لذت معمولی سی ہوتی ہے، پھر لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا گناہ باقی رہتا ہے، لذت تو ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے، پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد بندہ پچھتاتا، او ہو اتنی سی بات تھی، وہ لطف بھی گیا مزہ بھی گیا، لیکن نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا۔ قیامت کے دن وہ گناہ اور اس کا عذاب جب بھگتنا پڑے گا تو پتہ چل جائے گا۔ گناہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو سزا کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک نہ کر، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ نیکی کبھی نہیں مٹتی، نیکی باقی رہتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا نیکی بڑی ہو، اس نے باقی رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور مشقت نے ختم ہو جانا ہے۔ بہرحال سنیے ذرا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضرت انسان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے بھی کمال سے کمال طرح کی باتیں کی ہیں۔ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ توبہ سے پہلے شراب و رباب کی محفلوں میں رہا کرتے تھے، پھر توبہ کی تو پھر اللہ کریم نے ان کو مقام ولایت عطا کیا، پھر بہت بڑی دانائی کی باتیں کرنے والے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا دار دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کی سب سے لذت بھری چیز کا ذائقہ بھی نہ چکھا۔ پوچھا گیا وہ لذت بھری چیز کیا ہے؟ فرمایا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، وہ اللہ کی پہچان دنیا کی سب سے زیادہ لذت سے بھرپور چیز ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کا ذائقہ تو چکھا نہیں، دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے، دنیا میں آئے کیوں کوئی پتہ نہیں، دنیا میں رہے کیوں کوئی پتہ نہیں، دنیا سے گئے کیوں کوئی پتہ نہیں، آئے کس لیے، گئے کس لیے، ٹھہرے کس لیے، کیا 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 کرنا تھا کوئی پتہ نہیں ہے، آئے اور چلے گئے۔ نہ میرے بھائی، دنیا کی سب سے لذت سے بھرپور چیز جو ہے بقول مالک بن دینار وہ اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب اللہ کی پہچان ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے لذت آشنائی مل جائے، اللہ کی پہچان مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، تو پھر اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکا نہیں کرتی، اس کی نظروں میں پھر یار کے جلوے رہا کرتے ہیں، کریم آقا کی محبت کے جلوے اس کی آنکھوں میں بسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ اکبر، بار بار میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، معرفت کا مطلب پہچان۔ کس کی پہچان؟ اللہ کی پہچان۔ اب آئیے جناب والا، دو باتیں سیکھنے کی اور بیان کرتا ہوں۔ معرفت کسے کہتے ہیں اور یہ نعمت ہمیں حاصل کس طرح ہو سکتی ہے؟
دو باتیں ہو گئی، معرفت کسے کہتے ہیں اور یہ معرفت ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی سنیے گا۔ چند اوصاف وہ ہیں جو آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو اسے عارف بنا دیتے ہیں۔ عارف اس کو بناتے ہیں جسے معرفت ملتی ہے، جسے معرفت مل جاتی ہے اس کو عارف کہتے ہیں۔ اور بعض فقہا، بعض صوفیہ اسے عارف باللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پہچان کو حاصل کر گیا۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ پاک کے پاکیزہ ناموں کا علم اور اس کی صفات کا علم۔ اللہ اکبر، یہ حاصل کرنا، اللہ کے پاکیزہ ناموں کا علم حاصل کرنا، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرنا، یہ عارف کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر دو، اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، ناراضی کا کوئی جملہ زبان سے ادا نہ کرنا۔ ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ہم پریشان ہو گئے، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی ذریعہ بتا دو، یہ مصیبت ٹل جائے، یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنو چلے پاواں۔ تو مالک کائنات کی رضا پر راضی رہنا۔ نمبر تین، اپنے اندر سے برے اخلاق کو دور کر دینا، اخلاق اچھے اپنانا اور برے اخلاق کو دور کر دینا۔ نمبر چار، اللہ کی کامل بندگی اختیار کر لینا۔ نمبر پانچ، دل سے جو وسوسے اللہ پاک سے دور کرنے کے لیے آئیں ان پر توجہ نہ دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں، میں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں، میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے وسوسے آنے لگتے ہیں، میں نفل پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ تو یہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ کرنا، اور جس کو بہت زیادہ وسوسے آیا کرتے ہیں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور اپنی بائیں طرف تھو تھو کر دیا کرے، تھوکنا نہیں، ایسے تھو تھو کر دیا کرے تو وہ انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وسوسوں پر توجہ آدمی کو نہیں دینی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب آدمی نفس کی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت بٹھا لیتا ہے اور ہر لمحہ بس اسی کی جانب لگا رہتا ہے۔ مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، کچھ بھی ہو، بس اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو عارف کہا جاتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، عارف باللہ، اللہ کی پہچان کرنے والا، اللہ کو جاننے والا۔ بہت چیزوں کو ہم پہچان لیتے ہیں، بہت چیزوں کی معرفت ہم حاصل کر لیتے ہیں، کبھی اللہ کی پہچان کو بھی پہچانے، اللہ کی معرفت کو بھی حاصل کریں۔ جس مالک کائنات نے ہمیں بنایا اور ہمیں بنانے کے بعد طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا، مزین کیا، اس مالک کائنات کی معرفت کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت ملتی کیسے ہے؟ یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے۔ حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، کیا مقام، کیا مرتبہ ان کا۔ ان کی کتاب کشف المحجوب، کشف المحجوب کا مطلب یہ ہے دلوں کے پردے کھولنے والی کتاب۔ ہر دور کے اندر اولیاء کاملین اس کتاب کو پڑھتے بھی رہے، اس کتاب کو سمجھتے بھی رہے اور اس کتاب کو درس میں لاتے بھی رہے اور اپنے مریدین کو، متعلقین کو، واصلین کو، محبین کو اس کتاب کا درس دے کر کے ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتے رہے۔ لیکن کیا کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ٹیڑی مجتہدین کہلانے والے بعض وہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے دین اسلام، اپنے آپ کو دین اسلام کے دائی کہلا کر کے طرح طرح سے بزرگوں سے احباب کو دور کرنا چاہتے ہیں، عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں، بزرگوں سے بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر نہ تو مٹنے دیتا ہے، نہ ان کے ذکر کو مالک ختم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اہل اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر
اللہ کی رحمت کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال کشف المحجوب شریف جو ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اور ہر دور کے اندر اولیاء میں مقبول رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور آپ نجیب الطرفین ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے جو بندہ حسنی اور حسینی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، یہ دونوں طرف سے سید ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ آپ نے تقریباً 34 سال کی عمر میں لاہور میں قدم رکھا اور لاہور کو مرکز الاولیاء بنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں کم و بیش 30 سال یہاں رہ کر کے بر صغیر میں پاک و ہند میں اپنا فیضان لٹایا اور بے شمار خطابات اپنے دور میں کیے، بے شمار معرفت کی باتیں لوگوں کو بتائیں، حلقہ حباب بڑھتا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آپ سے مستفیض ہوئے اور آج بھی مرکز الاولیاء لاہور میں کیا، پاکستان میں کیا، پوری دنیا میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ بالآخر 465 ہجری کو آپ کا وصال ہوتا ہے تو 20 سفر المظفر کو آپ کا سالانہ عرس پاک لاہور میں داتا دربار پر بڑے احترام کے ساتھ بہت ہی عالی شان انداز میں یہ عرس منایا جاتا ہے۔ آج 16 تاریخ ہے تو 20 سفر المظفر کو آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کی بات کرتے ہوئے میں بہت کہیں آگے نہ نکل جاؤں تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی طویل گفتگو کی داتا صاحب نے، فرمانے لگے کہ یہ جو معرفت ہے اللہ کی پہچان ہے، تفصیل سے کلام کیا، نتیجہ کیا نکالا وہ نتیجے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ معرفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے، نہ اللہ کی معرفت علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے، یہ ملتی صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے۔ پھر سوال قائم کرتے ہوئے داتا صاحب پھر کہتے ہیں اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا حسین انداز ہے۔ پہلے کہا یہ جو معرفت ہے نہ علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کشف المحجوب پردہ دلوں کے کھولنے والی کتاب میں فرماتے ہیں پھر اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل کس طرح ملتا ہے؟ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اسے معرفت ملتی ہے، اسے معرفت حال کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان نے اور بھی انداز میں سمجھایا، کہا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ اگر انا مٹ جائے، خودی مٹ جائے بندے کو، پھر وہ جلوے کہاں نہیں ملتے، پھر وہ آنکھ اٹھاتا ہے تو جلووں کی برمار ہو جاتی ہے۔ جدھر بھی آنکھ اٹھاتا ہے وہ اس بظاہر دیکھ رہا ہوتا درخت کو، لیکن اس کو درخت کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، بنانے والا مالک کیسے ہے، جس نے یہ درخت کو بنایا وہ کتنا حسین ہے۔ پیچھے میں نے سورہ غاشیہ کی 4 آیات بینات بتائیں آپ کو کہ جو مالک کے کائنات فرماتا اونٹ کو دیکھو ہم نے کس طرح بنایا، تمہیں ہمارے بنانے سے اندازہ ہو جائے گا۔ پھر فرماتا آسمان کی طرف غور کرو ہم نے کیسے آسمان کو بنایا۔ پھر فرماتا تم پہاڑوں پہ غور کرو ہم نے پہاڑ کیسے بنائے۔ پھر فرماتا تم زمین کی سطح پہ غور کر لو زمین کا بچھونا ہم نے کیسے بنایا۔ تو یہ غور کرنے سے تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فضل کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اب بندے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، انا کو فنا کرنا چاہیے۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہر معاملے کہتا میں ہی ہوں، بس میں جیسا لباس پہنتا ہوں کوئی نہیں پہنتا، میں جیسا کھاتا ہوں کوئی نہیں کھاتا، میں جیسے مکان میں رہتا ہوں کوئی نہیں رہتا، میں جو سواری رکھتا ہوں کوئی نہیں رکھتا۔ ہر معاملے وہ میں کرتا رہتا ہے۔
تو بعض بزرگوں نے کہا جو بکری میں کرتی ہے وہ چھری کے نیچے تو آتی ہے. تو سید اعلیٰ حضرت کا پھر آپ یہ بہت خوبصورت شعر سن لیں. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. اللہ اکبر. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ایک مرتبہ آپ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کے، محبت میں منہمک ہو کر کے فرمانے لگے، اے مالک کریم تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ بستامی جس راستے پہ چلے اور وہ تیرے تک پہنچ جائے. آواز قدرت آئی، ہاتف غیب سے ندا آئی، یعنی میں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. یہ انا کو فنا کر دو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا. تو معرفت اللہ تک پہنچنے کا بہترین یہ سلسلہ ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت سے نواز دے. اور اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے، معرفت کا مطلب پہچان، تو جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا مالک بس مالک ہے، تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے اس مالک کے کائنات کا ذکر کرتا ہے. کبھی اللہ اکبر کہہ کر کے ذکر کرتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہہ کر کے ذکر کرتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ذکر کرتا ہے، کبھی مالک کے کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے کہتا سبحان اللہ، کبھی بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر کے اللہ کی کبریائی اس کو یاد آ جاتی ہے، کبھی خون خار درندوں کو دیکھ کر کے اسے مالک کائنات کے جبار ہونے، قہار ہونے کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. کبھی ماں کو بیٹے سے پیار کرتے ہوئے، بیٹی سے پیار کرتے ہوئے پیار دے کر کے اللہ کی رحمت اس کو یاد آ جاتی ہے، اللہ کا رحیم ہونا اس کو یاد آ جاتا ہے، اللہ کا رحمان ہونا اس کو یاد آ جاتا ہے. آج ہمارا موضوع رہا معرفت کا دروازہ. اللہ کی معرفت کس دروازے سے ملتی ہے؟ تو آئیے مل کر کے کوشش کریں کہ اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے. اللہ کی معرفت کا مطلب اللہ کی پہچان مل جائے. تو جب اللہ کی پہچان مل جاتی ہے تو بندہ عارف باللہ بن جاتا ہے. تو جب عارف باللہ بن جاتا ہے تو پھر اسے طرح طرح کی عجائبات اٹھا کر کے مالک کائنات اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے. عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.